السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج کی رات جہاں ساری دنیا ایک گمراہی کے سمندر میں ہوگی اور لوگ اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے، اور ایک بھرپور مجمع ہوگا جو اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی میں ڈالے ہوئے ہوگا اور ناچ گانا ہو رہا ہوگا اور مختلف طریقے سے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہوگی۔ یہ نیو ایئر نائٹ کے عنوان پہ جو کام ہو رہا ہوگا، یہ مسلمانوں کے لیے، عمل کرنے والوں کے لیے، اللہ کو پسند کرنے والوں کے لیے، اللہ کو اپنے دل میں جگہ دینے والوں کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ایک بہترین موقع ہے۔ بہترین موقع اس طرح ہے کہ بھائی اس وقت عمل کا ریٹ بڑھ جائے گا۔ یہ عمل کا ریٹ کیسے بڑھے گا اور کس طرح تھوڑے عمل پہ اللہ زیادہ اجر دیں گے، یہ بات پتہ کیسے چلے گی؟ یہ بات پتہ ایسے چلے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بازار کے اندر جا کے جو بندہ چوتھا کلمہ پڑھے گا، ایک غفلت کے ماحول میں جا کے جو بندہ چوتھا کلمہ پڑھے گا، اس کو 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی۔ چوتھے کلمے کا ریٹ بڑھ جاتا ہے بازار جا کے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ غفلت کے ماحول میں جا کے اللہ کو یاد کرنا یہ اجر کی زیادتی کا باعث ہے۔ تو آج کی رات جب سارا مجمع غفلت کے اندر ہوگا اور لوگوں کے اندر ایک غفلت کا ماحول ہوگا، دل اللہ کی یاد سے خالی ہوں گے، اس وقت جو لوگ اللہ کو یاد کر رہے ہوں گے، جو لوگ اپنی راتوں کو قیمتی بنا رہے ہوں گے، جن لوگوں نے اپنی راتوں کو سنت سے سجایا ہوا ہوگا، وہ لوگ اللہ کے ہاں بہت قیمتی ہوں گے۔ تو کیا ہی خوب ہوگا میں اور آپ بھی وہ قیمتی لوگوں میں ہو جائیں۔ اب رات کو کیا کریں؟ تو رات کو وہی کریں جو سنت عمل ہے۔ دیکھو، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سنت کے ساتھ جڑ جانا ایسے غفلت اور فساد کے ماحول میں، یہ میرے آپ کے لیے بہت قیمتی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص فساد امت کے وقت میری ایک سنت کو تھامے رہے گا، اللہ رب العزت اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو فساد امت کا وقت ہے، سب لوگ دین سے بھاگ رہے ہیں، دین سے دوری اختیار کی ہوئی، اور اللہ کی نافرمانی کے کام چاروں طرف پوری دنیا میں ایک ساتھ ہو رہے ہیں۔ اس وقت جو لوگ سنت کے ساتھ جڑیں گے، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے جتنی سنتیں اپنائیں گے اتنے 100 شہیدوں کا ثواب کمائیں گے۔ تو رات میں عمل کرنے کے حوالے سے ایک انتہائی اہم سنت جو ہمارے لیے تو واجب کے درجے میں ہے کہ عشاء اور فجر کی نماز کو جماعت سے ادا کر لیں۔ پہلی بات، جو شخص عشاء کی نماز جماعت سے ادا کرے گا آدھی رات عبادت کا ثواب کمائے گا۔ جو شخص فجر کی نماز جماعت سے ادا کرے گا پوری رات عبادت کا ثواب کمائے گا۔ تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اپنی عشاء اور فجر کی نماز کو باجماعت ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کے بعد دوسرا کام، عشاء ادا ہو گئی، فجر ادا ہو گئی، یہ تو دونوں باتیں ہو گئی، ان کے درمیان میں کیا کریں؟ ہر قسم کے گناہ سے خود کو بچا لیں۔ گناہ سے بچنا سب سے بڑی عبادت ہے، فرائض ادا کرنا اور خود کو گناہوں سے بچانا۔ متقی ہے ہی وہ آدمی جو خود کو گناہوں سے بچانے والے ہیں۔ رات کو مووی چل رہی ہے، رات کو گانے چل رہے ہیں، رات کو سب کچھ غلط کام ہو رہے ہیں، رات کو نیکیاں بھی ہو رہی ہیں، نیکیاں بہت مبارک، اللہ پاک اور کرنے کی توفیق دے، لیکن وہ نور حاصل نہیں ہوگا جو اس بندے کو حاصل ہوگا جس نے ایک نفل نہیں پڑھا، ایک کوئی عبادت نہیں کی، صرف خود کو گناہوں سے بچا کے رکھا۔ یہ بندہ زیادہ قیمتی ہے۔ تو اس لیے خود کو گناہوں سے بچانا بہت ضروری ہے، انتہائی ضروری کام ہے۔ تو پوری رات گناہ نہیں کرنے۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، اب رات کو کرنا کیا ہے، عمل کیا ہو؟ ہم جاگ رہے ہیں، گناہ نہیں کر رہے، چاہتے ہیں سنت پہ عمل کریں، تو رات کی سنتوں میں فقہا اور علماء فرماتے ہیں کہ 4 کام کرنے والا سنتوں کو جمع کر لیتا ہے، رات کی ساری سنتیں جمع کر لیتا ہے عبادت کے حوالے سے، جو 4 کام کر لے۔ 4 کام کیا؟ دیکھ کے قرآن مجید پڑھنا پہلا، دوسرا لمبی لمبی رکعتیں نماز کی پڑھنا، تیسرا اللہ کا ذکر کرنا، چوتھا اپنے آپ کو اللہ کا بندہ مانتے ہوئے اللہ سے دعائیں کرنا، رو رو کے اللہ سے دعائیں کرنا۔ یہ 4 کام جو رات کو کر لے گا وہ رات کی ساری عبادات کو جمع کرنے والا شمار ہوگا۔ اب یہ 4 کام کرنے کیسے؟ دیکھو، دیکھ کے قرآن پڑھنا ہے، اللہ نے طاقت دی، اللہ نے توفیق دی، پورا قرآن پڑھ لیں۔ پورا نہیں پڑھ سکتے آدھا پڑھ لیں، آدھا نہیں پڑھ سکتے ایک منزل پڑھ لیں، ایک منزل نہیں پڑھ سکتے ایک پارا پڑھ لیں، ایک پارا نہیں پڑھ سکتے ایک پاؤ پڑھ لیں، پاؤ نہیں پڑھ سکتے ایک رکوع پڑھ لیں، رکوع نہیں پڑھ سکتے ایک آیت پڑھ لیں، پڑھ لیں، کچھ نہ کچھ ضرور پڑھ لیں، جتنی اللہ نے طاقت دے رکھی ہے۔ تو جو طاقت ہے، جتنی استطاعت ہے، اتنا پڑھ لیں، کوئی قید نہیں ہے۔
कोई सूरत पढ़नी है, यासीन शरीफ पढ़नी है, सूरह रहमान पढ़नी है, सूरह मुल्क पढ़नी है, सूरह सजदा पढ़नी है, सूरह वाक़िया पढ़नी है, सूरह बकरा पढ़नी, जो ताकत में है, जितनी ताकत में है। हमारे दीन ने हमें हमारी ताकत के बकदर मुकल्लफ बनाया है। नफली इबादत है, जितनी तौफीक मिले उतनी कर लो। इसके बाद देख के कुरान पढ़ लिया, लंबी रकतें पढ़नी है। अब रकतें लंबी कैसे हो, कुरान याद नहीं है ज्यादा, जिसको ज्यादा याद है बहुत मुबारक है, ज्यादा पढ़ ले। जिसको ज्यादा याद नहीं है उसके लिए आसान तरीका ये है कि जितना याद है उसकी तरतीब एक बार देख ले और तरतीब से फिर सारा पढ़ ले। अगर ये भी नहीं कर सकते, चाहते हैं आसान रास्ता मिल जाए, तो सलातो तस्बीह का तरीका किसी मुस्तनद किताब के अंदर देख के सलातो तस्बीह पढ़ ले। इंशाल्लाह 15-20 मिनट तो आपके आधा घंटा निकल जाएगा। ये पढ़ लिया, 2 काम हो गए। तीसरा काम जिक्रुल्लाह करना है। जिक्रुल्लाह में सबसे बेहतरीन चीज क्या है? सबसे बेहतरीन चीज है तीसरा कलमा, दुरूद शरीफ, इस्तिग़फ़ार, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इनकी तस्बीहात पढ़ ले। 1 तस्बीह, 2 तस्बीह, 3 तस्बीह। अल्लाह के नबी के इतने एहसानात हमारे ऊपर है, दुरूद शरीफ की कसरत करें। अपने गुनाहों को याद कर करके इस्तिग़फ़ार की कसरत करें। अल्लाह की सिफात को याद करके अल्लाह के ध्यान के साथ सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जितनी तौफीक अल्लाह दे, 10-10 मरतबा पढ़ते हैं, 10-10 मरतबा पढ़ ले। 1 लाख की अल्लाह तौफीक दे रहा है, लाख मरतबा पढ़ ले। कोई कैद नहीं है कि कौन कितना पढ़ेगा। दीन आसान है, अमल करने वाले लोग चाहिए। चौथी बात, हमने जिंदगी में बहुत गुनाह कर रखे हैं। हमने बहुत लोगों के हक मार रखे हैं, बहुत लोगों को तकलीफें पहुंचा रखी है, और हमारी जिंदगी ऐसी गुजरती जा रही है कि इस जिंदगी की वजह से हम जहन्नम के दहाने पे आए खड़े। अपने गुनाहों को याद कर करके आज की रात अल्लाह से सुलह कर ले, दोस्ती लगा ले और तौबा इस्तिग़फ़ार ऐसी कर ले कि अल्लाह राज़ी हो जाए। बस दुआओं में अल्लाह को मना ले। अपने इस पूरे साल की कारगुजारी, या अल्लाह 1 जनवरी 2019 की मेरी जिंदगी इस मकाम पे थी, मैं चला, यहाँ गिरा, यहाँ उठा, इधर मुझे ऐसा हुआ, यहाँ मैंने नाफरमानी की, जिंदगी के जितने बड़े वाक़यात इस 1 साल के अंदर हुए, सब कारगुजारी अल्लाह को सुना के नेकियों को कबूल करवा लो, गुनाहों को माफ करवा लो। आज की रात ये काम कर लो। और आइंदा आने वाले साल में लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं, मैंने ये करना है, मैं ऐसे हो जाऊंगा, मैं वैसे हो जाऊंगा। भाई हम अपने मामलात अल्लाह से मुआहदे के तौर पे कर ले। हम अल्लाह से ही कह दें कि अल्लाह पाक इस साल मुझे ऐसा कर देना, मैं ये नहीं करूंगा, आप मुझे ऐसा कर देना। अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर दे। ये थोड़े से काम है, अगर हमने ढंग से कर लिए हमारी पूरी रात कीमती बन जाएगी। बस गुनाहों से बचना है और इन अमाल में लगना है। नंबर 1, इशा और फजर की जमात का एहतमाम। नंबर 2, गुनाहों से खुद को बचा के रखना। नंबर 3, रात के 4 अमाल को एहतमाम से करना। अगर हम लोग ये कर गए, हमारी रातें इंतहाई कीमती बन जाएगी। अल्लाह पाक मुझे भी करने की तौफीक दे, अल्लाह पाक आपको भी करने की तौफीक दे। अल्लाह पाक मेरे लिए भी 2020 को बहुत अच्छा साल बना दे। अल्लाह पाक आपके लिए भी 2020 को बहुत अच्छा साल बना दे। जिस बंदे की जितनी जायज हाजात है वो इस वीडियो को देख रहा है, आगे पहुंचा रहा है, उन तमाम की तमाम जायज हाजात अल्लाह पाक पूरी फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।